بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمہیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، تم میری محبت ہو اور میں اپنی محبت اس طرح کھو نہیں سکتا۔ تم اب میرے محل میں قید ہو، تمہیں اب اسی طرح میرے پاس قید میں رہنا ہوگا یا پھر تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہوگی۔ اس کی بھاری آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور میں اس اندھیرے قید خانے میں بیٹھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی کہ اچانک قید خانے کا دروازہ کھلتا ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ خواب پچھلے کئی سالوں سے مجھے تنگ کر رہا تھا، جبکہ یہ صرف ایک خواب نہیں ہے، میں نے یہ سب بھگتا ہوا ہے۔ میرا نام نادیہ ہے، میں شادی شدہ عورت ہوں اور ایک بچے کی ماں ہوں۔ زندگی میں اب بہت خوش اور پرسکون ہوں، لیکن اس سکون تک پہنچنے کے لیے مجھے بہت کچھ برداشت کرنا پڑا۔ میں بہت سے امتحانوں سے گزری تھی۔ میں اگر اب خود اس سب کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے خود پر بہت حیرت ہوتی ہے کہ یہ سب میں نے کیسے برداشت کیا، میرے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ اس کے لیے آپ کو میری کہانی سننی پڑے گی۔ آج سے 8 سال پہلے جب میں فقط 18 سال کی تھی، یہ کہانی تب شروع ہوتی ہے۔ ارے بھائی، ہادی بھائی کی شادی ہے اور صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں اور اب تک میری شاپنگ ہی مکمل نہیں ہوئی، میں نے اپنا دکھڑا روتے ہوئے کہا۔ اب کیا رہ گیا ہے تمہارا؟ کب سے تو تیاریوں میں لگی ہوئی ہو اور ابھی تک مہارانی کی تیاری ہی مکمل نہیں ہوئی، اماں نے بیزاری سے کہا۔ اماں، ابھی تک ولیمے کے سوٹ کے ساتھ نہ تو میچنگ جوتا ہے اور نہ ہی جولری، میں نے منہ بسوڑتے ہوئے اماں سے کہا۔ ارے پتہ نہیں یہ آج کل کی لڑکیوں کو کیا خپت ہے جو ہر سوٹ کے ساتھ میچنگ جوتا اور جولری چاہیے۔ ہمارے وقتوں میں تو کالے رنگ کا جوتا اور گولڈن یا سلور جولری ہر سوٹ کے ساتھ چل جایا کرتی تھی، لیکن اب تو اماں کا پسندیدہ موضوع ہمارے وقتوں میں شروع ہو گیا تھا۔ اسی لیے میں نے جلدی سے اماں کی بات کاٹی اور کہا، اماں، پیاری اماں، پلیز پیسے دے دو، بس زیادہ نہیں، صرف 5,000 ہی دے دو نا، میں نے اماں کی منت کرتے ہوئے کہا۔ کیا 5,000 ایک جوتی اور جولری کے لیے؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تیرا؟ بس 3,000 دوں گی، اس میں جوتا اور وہ سب پورا کر لے، اماں نے کہا تو میں نے منہ بنا لیا۔ کچھ دیر میں میرا پھولا ہوا منہ دیکھ کر اماں نے 5,000 کا نوٹ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں ایک دم سے خوش ہو گئی اور اماں کو پیار کر کے باہر کو بھاگی۔ سن نادیہ، اکیلی مت جانا، اپنی سہیلی ثنا کو ساتھ لے جانا، اماں نے پیچھے سے آواز لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں اماں، فکر نہ کرو، اسی کے ساتھ جاؤں گی، میں نے اونچی آواز میں کہا اور ثنا کے گھر کی طرف چل پڑی۔ میرا ارادہ بازار جانے کا نہیں بلکہ مال میں جانے کا تھا۔ مجھے بہت شوق تھا کہ میں بھی مال سے شاپنگ کروں۔ شیشے کی دکانوں میں سجی ہوئی چیزیں مجھے بہت اچھی لگتی تھیں، لیکن اماں ہمیشہ قریبی بازار لے جاتی اور وہیں سے ہر شے دلاتی۔ لیکن آج میرا ارادہ تھا کہ میں مال سے جا کر خریداری کروں گی۔ ثنا کو بھی اسی لیے ساتھ لے کر جا رہی تھی کیونکہ وہ پہلے بھی 2 بار مال سے شاپنگ کر کے آئی ہے۔ ہم لوگ رکشہ کروا کر شہر کے ایک مشہور مال میں پہنچے۔ میں تو اتنی خوبصورت عمارت اور اس میں سجی دکانیں ہی دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، کچھ آئیے کہ یہاں سے شاپنگ کرنا تھی۔ ہم سب سے پہلے دوسرے فلور پر موجود جوتے کی دکانوں میں گئے۔ یہ ایک مشہور برانڈ کی دکان تھی، وہاں پر مجھے ہر جوتا ہی اچھا لگ رہا تھا۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کون سا خریدوں اور کون سا چھوڑ دوں۔ مجھے ششوپن میں مبتلا دیکھ کر ثنا کہنے لگی کہ تم آرام سے جوتا پسند کرو، میں تب تک یہ شرٹ کا سائز تبدیل کروا لوں۔ میں نے سر ہلا کر اپنی توجہ جوتوں کی طرف مبذول کر لی۔ آخر کار ایک جوتا میں نے فائنل کر لیا اور پیمنٹ کر کے میں دکان سے باہر آ گئی۔ میں نے ثنا کو دیکھنے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ چنانچہ میں دکانوں کے ساتھ ساتھ ارد گرد دیکھتی ایک طرف کو چل پڑی، لیکن ثنا تو کہیں بھی نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ نیچے چلی گئی ہو، یہ سوچ کر میں بھی لفٹ کے ذریعے آگے بڑھ گئی۔ گراؤنڈ فلور کا بٹن دبا کر میں انتظار میں کھڑی ہو گئی، لیکن یہ کیا؟ لفٹ تو گراؤنڈ فلور کو چھوڑ کر نیچے بیسمنٹ کی طرف جا رہی تھی۔ شاید میں نے غلط بٹن دبا دیا۔ میں نے دوبارہ گراؤنڈ فلور کا بٹن دبا دیا، لیکن لفٹ بیسمنٹ میں ہی رہی۔ میں پریشان اور خوفزدہ ہونے لگی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ نہ تو لفٹ کا دروازہ کھل رہا تھا، نہ ہی لفٹ اوپر جا رہی تھی۔ قریب تھا کہ میں رو دیتی کہ اچانک لفٹ کا دروازہ کھلا اور جلدی سے کوئی اندر داخل ہوا۔ میں نے آنے والے کو دیکھا، وہ ایک خوبصورت جوان لڑکا تھا، ہلکی ہلکی شیو رکھی ہوئی تھی۔ اس کے اندر آتے ہی تیز خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ میں نے دوبارہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور بس دیکھتے ہی رہ گئی۔ ایسا خوبصورت مرد شاید ہی میں نے کبھی دیکھا ہو۔ میں تو جیسے کھو سی گئی تھی۔ اس نے میری محفیت محسوس کر کے میری طرف مسکرا کر دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ نے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے۔ اس نے ہاتھ سے لفٹ کے بٹن کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے شرمندہ ہوتے ہوئے بٹن دبا دیا۔ وہ لفٹ جو پہلے ہل ہی نہیں رہی تھی، ایک جھٹکے سے اوپر اٹھنے لگی۔
ग्राउंड फ्लोर आते ही मैं झट से बाहर निकली और एक बार मुड़ कर उसे देखा। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं थोड़ा कंफ्यूज होकर आगे की तरफ बढ़ गई और शुक्र है कि अब की बार सना मुझे सामने ही नजर आ गई थी। सना को लताड़ते हुए हम मॉल से वापस घर की तरफ निकले। सारे रास्ते में उस अजनबी के बारे में ही सोचती रही और अपने आप में ही मुस्कुराती रही। मेरी उससे बात तो कोई भी नहीं हुई थी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे मैं उसे हमेशा से जानती हूँ। घर आकर भी मेरी वही कैफियत रही। खैर तो है, तेरी तबीयत तो ठीक है? आज तूने आकर अपनी खरीदारी भी नहीं दिखाई, वरना तू एक एक चीज 10-10 दफा दिखाती है, फिर भी तेरा दिल नहीं भरता। अम्मा ने शरारत से पूछा। नहीं अम्मा, मैं ठीक हूँ, बस आज जरा थक गई हूँ। मैंने अम्मा को टाल दिया, लेकिन मुझे खुद अपनी कैफियत समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे क्या हो रहा है। मेरी समझ से बाहर था। उस दिन सारा दिन मेरी यही कैफियत रही। अगले दिन मुझे बुखार हो गया और अम्मा की जान पर बनाई। वो मुझे ज़रा सी तकलीफ में देखती थी तो उनकी जान पर बनाती थी। शाम तक मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो गई थी। आज वैसे भी हादी भाई की मेहंदी थी। हादी भाई मेरे ताया के बेटे हैं, जो कि गली में ही 2 घर छोड़कर ही रहते हैं। मेरा अपना तो कोई भाई नहीं था, लेकिन हादी भाई को मैं अपने सगे भाई की तरह ही समझती थी। मेहंदी के लिए तैयार होकर मैं ताया की तरफ चली आई। वहाँ पर सब कज़न्स और रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे। मेरे बहुत अरमान थे कि हादी भाई की शादी पर ये करूँगी, वो करूँगी, लेकिन अब तबीयत खराबी की वजह से मैं एक तरफ बैठ गई। कुछ देर में मुझे लगा जैसे मेरे पास कोई आकर खड़ा हुआ है। मैंने सर उठाकर देखा तो वही लिफ्ट वाला लड़का था जो एकदम घबरा गए और इधर उधर देखने लगी। फिक्र न करें, सब अपने अपने ध्यान में लगे हैं, कोई इस तरफ नहीं देख रहा। उसने शरारत से कहा। मैं तो बस आपकी तबीयत का पूछने आया था, आपकी आंखों से लग रहा है कि आप ठीक नहीं हैं। उसने ज़रा सा झुककर पूछा। नहीं तो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस वैसे ही आपको गलत लगा है, मैंने घबराते हुए जवाब दिया। ठीक लग तो नहीं रही, उसने फिर से कहा तो मैं एकदम घबरा कर उठ खड़ी हुई और आगे की तरफ चल पड़ी। मुझे नहीं पता था कि ये कौन है और हादी भाई की शादी में इसे किसने बुलाया है, लेकिन फिर भी उसे देखकर मुझे अच्छा लगा। अगले दिन हादी भाई की बारात में भी वो ख़ास तौर पर मुझसे मिलने के लिए आया था। मुझे अपना आप बहुत ख़ास लग रहा था। मैं काफ़ी देर उससे बातें करती रही। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम कब से एक दूसरे को जानते हैं। इसी दौरान मेरी नज़र अचानक अम्मा पर पड़ी, तो मैंने देखा कि अम्मा मेरी तरफ अजीब नज़रों से देख रही हैं। मैं डर कर जल्दी से वहाँ से हट गई। मैं सारे फंक्शंस के दौरान अम्मा से छुपती फिर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि अम्मा ने बहुत डांटना है। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब अम्मा ने मुझसे इस बारे में कुछ भी ना पूछा। शायद फिर मुझे ही गलतफहमी हुई होगी। हादी भाई की शादी खत्म हुई तो सबने सुख का सांस लिया। जिंदगी दोबारा रूटीन की तरफ आ गई थी। मौसम बदल रहा था तो मैंने कुछ सामान लेना था। मैंने सना से कहा कि वो मेरे साथ मॉल में चले। मैं और सना अम्मा को बताकर मॉल आ गए। वहाँ पर सना अपनी खरीदारी करने लगी और मैं अपना सामान लेने लगी कि अचानक मुझे फिर उस अजनबी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने मुड़कर देखा तो वही अजनबी था। मैं ऐसे मुस्कुराई जैसे कि मुझे उसके आने की तवक्को हो। आप कैसी तबीयत है आपकी? उसने मुझसे पूछा तो मैंने सर हिला दिया। मैं ठीक हूँ अब, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। आप हर उस जगह कैसे पहुँच जाते हैं जहाँ पर मैं मौजूद होती हूँ? मैंने शक भरी नज़रों से देखा तो वो हंसने लगा और कहता है कि बस मुझे पता चल जाता है। मैं तो आपका नाम तक नहीं जानती, मैंने कहा। तो ये कौन सा मुश्किल काम है? मेरा नाम वजदान है, उसने कहा तो मुझे उसका नाम बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम कितनी ही देर तक बातें करते रहे। फिर हम लिफ्ट के जरिए नीचे जाने लगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, सामने का मंजर धुएं से भरा हुआ था। मैं अंधेरे में देखने की कोशिश करती हुई आगे बढ़ गई। वजदान ने मेरा हाथ थाम लिया। मैं मुड़कर उसे देखा तो उसका चेहरा और अंदाज दोनों बदले हुए थे। वो अब वजदान नहीं और ही कोई लग रहा था। मैं अपना हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ी, लेकिन ये क्या? ये जगह तो कुछ और ही थी। मैंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। वो शॉपिंग मॉल किधर गया और ये कौन सी जगह है? मैंने घबराते हुए अंदाज में वजदान से पूछा। ये मेरा महल है, मैं तुम्हें अपने घर ले आया हूँ, वजदान ने कहा तो मैं चौंक कर उसकी तरफ मुड़ी। ये कौन सी जगह है? तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? मैंने डरते हुए कहा। मैं एक जिनजात हूँ और ये मेरा महल है। अब से तुम यहाँ मेरे साथ ही रहोगी, वजदान ने भारी आवाज में कहा। क्या? मुझ पे तो जैसे हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। कुछ लम्हे तो मुझे इस बात पर यकीन करने में लगे, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द का माहौल और वजदान की बदली हुई शक्ल इस बात की तस्दीक कर रहे थे। और अब मैं शदीद खौफजदा हो गई थी। मैंने वजदान से मोहब्बत तो की थी, लेकिन मैं तो ये ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि वो एक जिन है
اور نہ ہی مجھے کبھی ایسا محسوس ہوا تھا۔ میں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ رہی تھی۔ تم مجھ سے ڈرو نہیں نادیہ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، وجدان نے مجھے یقین دلانے کے لیے کہا۔ لیکن میں کیسے اس سے محبت کر سکتی تھی؟ میں تو ایک انسان ہوں۔ میں نے وجدان کو کہا کہ مجھے واپس بھیج دو، میں ایک انسان ہوں اور یہاں تمہارے محل میں نہیں رہ سکتی۔ لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی اور میری بار بار کی تکرار پر غصے میں مجھے قید خانے میں بند کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ کچھ دیر میں میرے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے تو وہ مجھے یہاں سے آزاد کر دے گا، لیکن میں نے پھر بھی انکار کر دیا اور اب میں اس قید خانے میں بے دست و پا پڑی ہوں۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، میں ادھر ہی قید خانے میں پڑی ہوئی تھی۔ رو رو کر میرے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ مجھے بار بار اماں کا خیال آ رہا تھا کہ وہ پریشان ہو رہی ہوں گی اور میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی۔ ابھی یہی سب میرے خیالوں میں چل رہا تھا کہ قید خانے کا دروازہ کھلا اور وجدان اندر آیا۔ میں اسے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا۔ وجدان نے میری نفرت کو محسوس کر لیا لیکن بولا کچھ نہیں، بس میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے کہا مجھے گھر واپس بھیج دے، لیکن وہ نہیں مانا۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی لیکن اس نے میری ایک بات نہ سنی اور دوبارہ مجھے قید میں ڈال کر واپس چلا گیا۔ ثنا نے مجھے پورے مال میں بہت ڈھونڈا لیکن اسے میں کہیں نہیں ملی۔ ثنا بہت پریشانی میں اسی طرح گھر چلی گئی۔ اماں کو جا کر اس نے بتایا تو اماں تو غش کھا کر گر پڑی۔ ثنا کے ہاتھ پیر پھول گئے، وہ اماں کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر میں اماں کو ہوش آ گیا تھا لیکن اماں تو یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ میں کہیں گم ہو گئی ہوں۔ اماں روتی جاتی تھی اور مجھے پکارتی جاتی تھی۔ تایا کے گھر میں بھی سب کو پتہ چل گیا تھا کہ نادیہ لاپتہ ہے۔ ہادی بھائی اماں کے پاس گھر آ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ثنا، تم نے اسے شاپنگ سینٹر میں کسی کے ساتھ بات کرتے یا پھر ملتے دیکھا، یا کوئی ایسی بات جو معمول سے ہٹ کر ہوئی ہو؟ ہادی بھائی نے ثنا سے پوچھا۔ ایسا تو میں نے کچھ نہیں دیکھا ہادی بھائی، لیکن ہاں یاد آیا، جب میں نے اسے مال میں اوپر گرل کے پاس کھڑے دیکھا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہی ہو، لیکن اس کے پاس کوئی بھی کھڑا نہیں تھا، وہ اکیلی کھڑی تھی۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی۔ اس کے کچھ دیر کے بعد وہ لفٹ کی طرف چل پڑی۔ ثنا نے بتایا تو ہادی بھائی اس کی طرف پرسوچ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا سوچ رہے ہو ہاتھی بیٹا؟ اب کہاں ڈھونڈیں گے ہم اسے؟ اماں نے روتے ہوئے ہادی بھائی سے کہا۔ چچی جان، کبھی نادیہ میں آپ کو کوئی ایسی بات محسوس ہوئی جو کہ ہٹ کر ہو؟ ہادی بھائی نے پوچھا تو اماں سوچ میں پڑ گئیں۔ تمہاری شادی سے 2 دن پہلے وہ ثنا کے ساتھ مال تک گئی تھی تو گھر آ کر کچھ گمسم سی تھی، پھر اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور پھر تمہاری شادی پر بھی وہ اسی طرح تھی، پھر تمہاری مہندی پر میں نے اسے دیکھا کہ وہ اکیلے کھڑی باتیں کر رہی ہے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ ایسے کیوں کر رہی ہے، اور جب اس نے دیکھا کہ میں اسے دیکھ رہی ہوں تو وہ وہاں سے پیچھے ہٹ گئی۔ اماں نے جب بتایا تو ہادی بھائی کو بھی یاد آ گیا کہ شادی کی ویڈیو میں انہوں نے دیکھا تھا کہ نادیہ اکیلی کھڑی ہے اور کسی سے باتیں کر رہی ہے، اور یہ بات اپنے آپ میں ہی بہت عجیب ہے۔ لیکن چچی جان، آپ سوچ کر مجھے جواب دیں کہ آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا ہو کہ نادیہ پر سایہ ہے یا کسی آسیب کا اثر ہے؟ ہادی بھائی نے پوچھا تو اماں جیسے تڑپ اٹھی۔ نہیں نہیں، میری بچی بالکل ٹھیک تھی، وہ ایسی نہیں ہے۔ اماں نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ چچی جان، آپ ٹینشن نہ لو، میں کچھ کرتا ہوں۔ ہادی بھائی اماں کو تسلی دے کر چلے گئے تھے۔ ثنا ابھی بھی اماں کی دلجوئی کی خاطر اماں کے پاس رکی ہوئی تھی اور دوسری طرف میں قید خانے کے اندھیرے میں بیٹھی تھی۔ مجھے وجدان پر تو غصہ آ ہی رہا تھا لیکن اس سے بھی زیادہ غصہ مجھے خود پر آ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی مجھے وجدان سے باتیں کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی، اس پر بھروسہ کرنے کی؟ میں خود ہی خود کو ڈانٹ رہی تھی کہ اچانک کمرے میں تیز بدبو پھیلنے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ اتنی تیز ہو گئی کہ مجھ سے برداشت کرنی مشکل ہو رہی تھی۔ پر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے کوئی چیز میرے پاس رکھی اور پھر وجدان کی آواز سنائی دی کہ کھانا کھا لو۔ میں نے اس کے کہنے پر کھانے کی طرف نظر دوڑائی تو میرا دل کھانا دیکھ کر الٹنے لگا۔ وہ ایک کالے بکرے کی کچی سری تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوا اور میں شاید بے ہوش ہو گئی۔ اماں پر یہ رات بہت بھاری گزری تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر کنواری لڑکی ایک رات اسی طرح گھر سے باہر گزار لے تو یہ معاشرہ اسے جینے نہیں دیتا، اب چاہے وہ کسی مصیبت میں ہی کیوں نہ مبتلا ہو۔ صبح تو ہو گئی لیکن اماں کے لیے یہ صبح کسی تاریکی سے کم نہ تھی۔ اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور ثنا مسلسل اماں کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہادی بھائی بھی آ گئے اور کہنے لگے کہ چچی جان، میں نے سوچا ہے کہ میں آج شاپنگ مال کے کیمروں میں جا کر دیکھتا ہوں کہ نادیہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اماں کو جیسے تھوڑا حوصلہ ہوا۔ ہاں ہاں ہادی بیٹا، پتہ کرو، شاید اسی سے کوئی سراغ مل جائے۔ اماں نے جلدی سے کہا تو ہادی بھائی بھی فوراً اٹھ کر چلے گئے۔ اماں نے
وہ سارا وقت دعائیں مانگتے ہوئے گزارا تھا جب تک ہادی بھائی گھر واپس نہیں آ گئے۔ اماں مصلے پر ہی بیٹھی رہی تھیں اور پھر ہادی بھائی نے جو بتایا اس نے اماں کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ میں نے شاپنگ سینٹر کے کیمروں میں دیکھا ہے کہ نادیہ پہلے تو اکیلی کھڑی باتیں کر رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کوئی ہے، لیکن وہ صرف اسے ہی نظر آ رہا تھا اور کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ بہت سے لوگ پاس سے گزرتے ہوئے اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ لفٹ کی طرف بڑھتی ہے اور لفٹ میں داخل ہو جاتی ہے۔ اب میں نے ہر فلور کی ریکارڈنگ چیک کی ہے، لیکن نادیہ کسی بھی ریکارڈنگ میں لفٹ سے باہر آتی نظر نہیں آئی۔ اب ہادی بھائی نے اتنا ہی کہا تھا کہ اماں نے اس کی بات کاٹی۔ اگر وہ لفٹ سے نہیں نکلی تو پھر وہ کہاں گئی؟ یہی تو بات ہے چچی، وہ لفٹ سے ہی کہیں غائب ہوئی ہے۔ ہادی بھائی نے کہا تو اماں تو جیسے شوق میں چلی گئی۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اماں نے آہستہ سے کہا، مجھے لگتا ہے اس پر سایہ تھا، میں کسی کا پتہ کرتا ہوں جو ہمیں نادیہ کی خبر دے سکے، پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ ہادی بھائی نے کہا تو اماں کہنے لگی، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہیں مناسب لگے ویسے کر لو، مجھے تو میری بچی صحیح سلامت واپس چاہیے۔ ہادی بھائی کے جانے کے بعد اماں پھر مصلے پر بیٹھ گئیں اور دعائیں کرنے لگیں۔ دوسری طرف میں قید اور اندھیرے میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ کالے بکرے کی سری ابھی بھی ادھر ہی پڑی تھی جس سے بدبو اٹھ رہی تھی، اور میرا دل یا تو سخت ہو گیا تھا یا پھر اس کی بدبو مجھے محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وجدان کی ایک ہی ضد تھی کہ میں اس سے محبت سے اپنا لوں تو وہ مجھے اپنے محل میں اپنے ساتھ رکھے گا، لیکن میں کیسے اسے اپنا لوں؟ میں نے اس وجدان سے تو محبت ہی نہیں کی تھی۔ شام کو ہادی بھائی واپس اماں کے پاس آئے تو اماں کو کہنے لگے کہ میں نے ایک عامل بابا جی کا پتہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو بچی گم ہوئی ہے اس کی قمیص لے کر کل میرے پاس آنا۔ اب آپ کل تیار رہنا، ہمیں ان کی طرف جانا ہے، اور نادیہ کی قمیص یاد سے ساتھ رکھ لیں۔ ہادی بھائی کی بات پر اماں نے حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے ہادی بیٹا، کل ہم چلتے ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ میری بیٹی مجھے واپس ضرور ملے گی۔ اگلے دن اماں اور ہادی بھائی وقت پر بابا جی کے آستانے پر پہنچ گئے۔ وہ ایک لمبی سفید داڑھی والے بزرگ تھے جن کے ہاتھ میں بڑے بڑے دانوں والی تسبیح تھی، جس میں سے وہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک دانہ گرا دیتے تھے۔ ہادی بھائی نے بابا جی کو اپنے آنے کا مقصد بتایا اور میری قمیص ان کو دکھائی۔ بابا جی نے میری قمیص کے اوپر کچھ پڑھائی کی اور کچھ حساب لگایا، اور پھر جو بتایا اس نے اماں اور ہادی بھائی کے حواس گم کر دیے تھے۔ بچی بالکل ٹھیک ہے لیکن اس وقت قید میں ہے، بابا جی نے کہا تو اماں نے پریشانی سے پوچھا، قید؟ کون سی قید بابا جی؟ جنات کی قید میں ہے، ان کے محل میں، ان کی دنیا میں۔ اس کا اب اس دنیا سے کوئی واسطہ نہیں رہا، وہ اسے لے گیا ہے، بابا جی نے کہا تو اماں نے رونا شروع کر دیا۔ بابا جی، اس کا کوئی تو حل ہوگا؟ ہادی بھائی نے ہمت کر کے پوچھا تو بابا جی کسی سوچ میں پڑ گئے۔ تم ایسا کرو، یہ قمیص میرے پاس ہی چھوڑ جاؤ، میں اس پر پڑھائی کرتا ہوں اور کل تمہیں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ بابا جی نے کہا تو ہادی بھائی نے سکون کا سانس لیا۔ ٹھیک ہے بابا جی، تو پھر ہم کل آپ کے پاس آتے ہیں۔ ہادی بھائی یہ کہہ کر اماں کو لے کر گھر واپس آ گئے۔ دوسری طرف میں قید میں تڑپ رہی تھی۔ اس سری سے اٹھنے والی بو میرا سر چکرا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اوپر سے چھت ٹپک رہی ہے۔ میں نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو اس منظر نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میں نے دیکھا کہ چھت کے ساتھ کالا بکرا لٹکا ہوا ہے، لیکن اس بکرے کا سر نہیں، اور یہ جو پانی ٹپک رہا تھا یہ اسی بکرے سے ٹپک رہا تھا۔ کچھ دیر تو میں اتنے شوق میں رہی اور پھر میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ چیخ چیخ کر میرا گلا درد کرنے لگ گیا، لیکن وہاں پر کوئی نہیں آیا، اور جب میں بالکل مایوس ہو کر دیوار کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی تو وجدان قید خانے میں آ گیا۔ میں ایک دم دوڑ کر اس کے پاس آئی اور اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے میں نے اس سے التجا کی کہ مجھے یہاں سے نکال دو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ کہنے لگا، جب تک تم میری بات نہیں مانو گی میں تمہیں یہاں سے نہیں نکالوں گا۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ خوشی خوشی میرے ساتھ محل چلو یا پھر ادھر ہی اس اندھیرے قید خانے میں ساری زندگی گزار دو۔ وجدان نے کہا تو میں نے فوراً اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی، کیونکہ مجھ میں اب اور حوصلہ نہیں تھا جو میں یہ قید مزید برداشت کرتی، بلکہ شاید قید تو برداشت کر لیتی، لیکن یہ جو بکرے کی سری اور سرکٹی لاش سے ٹپکتا خون تھا وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری بات، میں اس قید سے باہر نکلی تو ہی واپس اپنی دنیا میں جانے کا راستہ ڈھونڈ سکتی تھی، ورنہ یہیں پر شاید میری لاش گل سڑ جاتی۔ اسی لیے میں وجدان کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئی۔ وجدان تو میری رضامندی پاتے ہی جیسے خوشی سے نہال ہو گیا۔ وہ فوراً میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر لے آیا۔ باہر کی دنیا تو ایک الگ ہی دنیا تھی۔ جگہ جگہ پر آگ جل رہی تھی، کہیں اندھیرا، کہیں پر دھواں، کہیں پر درخت سرسبز تھے اور کہیں پر ٹنڈ منڈ تھا۔ پورے ماحول میں
ایک پراسراریت سی رچی بسی تھی، ایک خاص قسم کی بدبو ماحول کا حصہ تھی۔ جنات کے قبیلے کے لوگوں نے ہمیں دیکھا تو سر جھکا کر ایک جگہ اکٹھے ہو گئے اور اپنی زبان میں کچھ کہا، شاید سلام کیا تھا۔ مجھے ابھی پتہ چلا تھا کہ وجدان جنات کے سردار کا بیٹا ہے اور آنے والا سردار ہے۔ جنات کے قبیلے کے لوگوں نے ایک مخصوص قسم کی مالا پہن رکھی تھی، جن میں موتی نہیں بلکہ کچھ چھوٹی بڑی ہڈیاں پروئی ہوئی تھیں۔ میں نے اب نوٹ کیا تھا کہ وجدان نے بھی اسی طرح کی مالا پہن رکھی تھی، لیکن وجدان والی مالا بڑی تھی۔ وجدان میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے محل میں موجود اپنے کمرے کی طرف لے کے جانے لگا، لیکن میں نے منع کر دیا، یہ کہہ کر کہ مجھے ابھی باہر گھومنا پھرنا ہے۔ وجدان نے خلاف توقع میری بات مان لی۔ دراصل میں تو یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میں اس مصیبت سے کیسے نکلوں۔ یہاں پر کوئی تو راستہ ہوگا جو میری دنیا کی طرف جاتا ہوگا۔ مجھے بس اس راستے کی تلاش تھی۔ دوسری طرف ہادی بھائی پھر بابا جی کے پاس گئے کہ شاید انہوں نے کوئی حل نکال لیا ہو، لیکن جو حل بابا جی نے بتایا ہادی بھائی تو سن کر ہی کانپ اٹھے۔ لیکن بابا جی یہ کیسے ممکن ہے؟ ہادی بھائی نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ممکن ہے، سب ممکن ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ بابا جی نے دو ٹوک کہا تو ہادی بھائی نے حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے بابا جی، میں چچی سے بات کرتا ہوں تو پھر آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر ہادی بھائی نے بابا جی سے اجازت لے لی۔ گھر آ کر اماں نے جب پوچھا کہ بابا جی نے کیا کہا ہے تو ہادی بھائی نے ہچکچاتے ہوئے ساری تفصیل سمجھا دی، جسے سن کر اماں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئیں اور پھر کہنے لگیں، ٹھیک ہے، اگر ایسا کرنے سے میری نادیہ مجھے واپس مل جاتی ہے تو میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اماں تو آخر ماں تھی، فوراً تیار ہو گئی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ یہ کتنا خطرناک کام ہو سکتا ہے اور اماں کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اماں نے رضامندی دے دی تو ہادی بھائی اماں کو لے کر بابا جی کے پاس گئے اور بابا جی نے اماں کو سارا طریقہ کار سمجھایا۔ اماں تو آج سے ہی عمل کرنا شروع کرنا چاہتی تھی، لیکن بابا جی نے کہا کہ جمعرات کو شروع کرنا، اس کا اثر جلدی ہوگا، اور اب اماں جی بے صبری سے جمعرات کا انتظار کر رہی تھی۔ میں ابھی بھی اکیلی باہر ہی بھٹک رہی تھی، اکیلی اس لیے کہ وجدان قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا تو اس کو سرداری میں کوئی نہ کوئی کام پڑتا رہتا تھا۔ ابھی بھی وہ کسی معاملے میں گیا تھا۔ جنات کے قبیلے کے جن مجھے اس لحاظ سے اچھے لگے کہ کسی نے بھی مجھے روک کر کچھ پوچھا نہیں۔ یہ شاید ان کو پتا تھا کہ ان کے قبیلے کا سردار ایک انسانی لڑکی کو لے کر آیا ہے۔ یہ سب عجیب الخلقت تھے، ان میں صرف وجدان ہی خوبصورت تھا، یا شاید اس نے اپنا اصل چہرہ مجھ سے چھپایا ہوا تھا۔ دوسری طرف اماں نے بابا جی والا عمل کرنے کی حامی تو بھر لی تھی، لیکن ہادی بھائی مسلسل ان کو اس کام سے باز رہنے کے بات کر رہے تھے۔ ان کو اماں کی فکر تھی کہ کہیں اماں کو کچھ نہ ہو جائے، لیکن اماں کو میری فکر تھی۔ اماں نے بابا جی کے کہنے کے مطابق سارا سامان ہادی بھائی سے منگوا لیا تھا، خود بھی غسل کر کے تیار بیٹھی تھی۔ یہ عمل چونکہ رات کو کرنا تھا، اسی لیے اماں عشاء کا انتظار کر رہی تھی کہ کب عشاء ہو اور وہ گھر سے نکلے۔ جی ہاں، بابا جی نے جو عمل بتایا تھا اس کے مطابق اماں کو قبرستان میں ایک جوان لڑکی کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر پڑھائی کرنا تھی اور ساتھ ساتھ میری قمیض اور تصویر پر پھونکیں بھی مارنی تھی۔ یہ عمل پہلے مرحلے میں 7 دن کرنا تھا۔ اگر تو اس سے میں واپس آ جاتی تو ٹھیک تھا، لیکن اگر یہ عمل اثر نہ کرتا تو بابا جی نے دوسرا عمل بتانا تھا۔ اب اماں کا عمل کرنے کا پہلا دن تھا۔ اماں نے ہمت کرتے ہوئے عمل شروع کر دیا۔ پہلی رات تو سکون سے گزر گئی۔ اماں ساری رات قبرستان میں اکیلی بیٹھی ہمت کے ساتھ وہ عمل کرتی رہی، لیکن پہلی رات ویسے ہی گزر گئی تھی۔ اماں اب دوسری رات کے لیے پرعزم تھی۔ دوسری رات بھی اماں کی اسی طرح گزر رہی تھی، لیکن ابھی بھی اس عمل کا اثر نہیں ہوا تھا۔ 5ویں رات جب اماں نے وہ عمل شروع کیا تو تھوڑی دیر بعد کوئی اماں کا نام لے کر اماں کو آوازیں دینے لگا۔ قبرستان کے سناٹے میں رات کے اندھیرے میں وہ آوازیں تیز، بہت تیز تھیں۔ اماں تو بہت ڈر گئیں، لیکن بابا جی نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے عمل ادھورا نہیں چھوڑنا۔ اماں ہمت سے مسلسل پڑھتی رہیں اور صبح کے وقت عمل کا اختتام کر دیا۔ 7 دن تو پورے ہو گئے تھے، لیکن میں تو ابھی بھی قید میں تھی۔ اماں نے یہ جو اتنی محنت کی تھی سب بیکار، مجھے ابھی تک رہائی نہیں ملی تھی۔ میں قید میں تڑپ رہی تھی، مجھے گھر واپس جانا تھا، لیکن وجدان کسی صورت مجھے واپس نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی طرف سے ہر راستہ دیکھ لیا تھا، لیکن مجھے واپس اپنی دنیا میں جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ملا۔ وجدان نے اب مجھے 1 ہفتے کا وقت دیا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اچھی طرح سوچ لو، واپس تو تم کسی صورت نہیں جا سکتی۔ اب یہاں تو تم مجھ سے شادی کر کے محل میں رہو یا پھر اس قید خانے میں ساری زندگی گزار دو۔ وجدان نے تو مجھے آپشن دے دیا تھا، اور میں نہ تو اس سے شادی کرنا چاہتی تھی اور
نہ ہی واپس اس قید خانے میں جانا چاہتی تھی۔ اس دن بھی وجدان میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ تم میری بات مان کیوں نہیں لیتی؟ میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا ہے لیکن تم پھر بھی مجھ سے خوش نہیں ہو۔ وجدان نے کہا تو میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وجدان، تم خود کو دیکھو اور مجھے دیکھو، میرا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میں ایک انسان ہوں اور تم ایک جن ذات ہو، اپنے قبیلے کے سردار ہو۔ میں کسی بھی صورت یہاں نہیں رہ سکتی۔ تمہارا احسان ہوگا مجھ پر اگر تم مجھے واپس بھیج دو۔ میں نے یہ کہتے ہوئے وجدان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ جیسے غضبناک ہو گیا۔ خبردار، جو تم نے آج کے بعد واپس جانے کی بات کی۔ ایک پل میں ہی اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا اور اتنا بھیانک ہو گیا کہ مجھے دیکھا نہیں گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ پھر مجھے کتنے وقت کے بعد ہوش آیا، لیکن جب میں ہوش میں آئی تو وجدان میرے سرہانے بیٹھا ہوا تھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر سہلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں ایک دم بدک کر اٹھی اور اپنا ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں وجدان سے شدید خوفزدہ تھی۔ نہ جانے میں یہ کس عذاب میں پڑ گئی تھی اور کب میری جان خلاصی ہوگی۔ دوسری طرف اماں اب اگلے 7 دن کے عمل کی تیاری کر رہی تھی، کیونکہ پہلے 7 دن والا عمل تو ناکام ہو گیا تھا۔ اگلے 7 دنوں کے لیے عمل میں اماں کو کالے بکرے کی سری پر عمل کرنا تھا اور پھر اسے قبرستان میں کسی جگہ ڈال دینا تھا اور واپس مڑ کر نہیں دیکھنا تھا۔ اماں نے یہ عمل بھی بہت ہمت اور بہادری سے شروع کر دیا۔ وہ روز ایک کالے بکرے کی سری لے کر آتی اور اس پر ساری رات عمل کرتی اور صبح وہ سری قبرستان میں ڈال کر گھر واپس آ جاتی۔ اماں بابا جی کی ہدایت کے مطابق لگی ہوئی تھی کہ جب 7واں دن ہوا تو ادھر جنات کے محل میں وجدان کو ایک کالی سری کسی چیلے نے لا کر دی۔ وجدان نے وہ اسی وقت ہڑپ کر لی۔ یہ وہی عمل کی ہوئی سری تھی جو کہ اماں نے عمل کر کے قبرستان میں پھینکی تھی۔ وجدان کے کھانے کی دیر ہوئی کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کا چہرہ واپس اپنی اصلی حالت میں چلا گیا اور رنگ کالا سیاہ پڑ گیا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا جیسے کہ کسی نے اسے زہر دے دیا ہو۔ یہ میرے چیلے بھی کسی کام کے نہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ سری اٹھا کر لے آیا ہے۔ اس پر کسی نے عمل کیا ہوا تھا۔ وجدان چیختی ہوئی آواز میں بول رہا تھا۔ اس سری کو کھا کر اس کی حالت کافی دن خراب رہی۔ دوسری طرف 7 دن پورے ہونے کے بعد اماں پھر سے بابا جی کے پاس چلی گئیں۔ بابا جی کو اماں نے کہا کہ 7 دن اور گزر گئے ہیں، میں نے سارا عمل ٹھیک اسی طرح کیا ہے جیسے آپ نے مجھے بتایا تھا، لیکن میری بچی ابھی تک واپس نہیں آئی۔ میں ایسا کیا کروں جس سے وہ واپس آ جائے؟ بابا جی اماں جی کی ساری باتیں سن کے اور کہنے لگے کہ تم فکر مت کرو، تمہاری بچی ضرور واپس آئے گی۔ وہاں پر اثر ہوا ہے، تمہارے عمل نے وہاں کا تخت ہلا دیا ہے، بس تم نے مایوس نہیں ہونا۔ بابا جی کی بات سن کر اماں نے کہا کہ بابا جی پہلے ہی اتنے دن گزر گئے ہیں، مزید کتنے دن لگیں گے؟ اماں نے پوچھا۔ یہ جو جنات کا قبیلہ ہے یہ بہت طاقتور ہے، اسی لیے تھوڑا وقت لگے گا، لیکن کام ہو جائے گا۔ بابا جی نے اماں کی پریشانی دیکھتے ہوئے انہیں تفصیل سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے بابا جی، مجھے تو بس اپنی بیٹی صحیح سلامت واپس چاہیے۔ اماں نے اپنے آنسو پوंچھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تو اب تم نے کرنا یہ ہے کہ… اس کے بعد بابا جی نے اماں کو اگلا عمل تفصیل سے سمجھا دیا۔ اماں پہلے سے بھی زیادہ پر امید ہو گئی تھی۔ اگلا عمل بھی اماں نے اچھی طرح سمجھ لیا اور اس کے مطابق سامان منگوا لیا۔ وجدان کی طبیعت اب بھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی، وہ اسی طرح ہی پڑا رہتا تھا اور میں محل میں واپسی کی امید پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے سب بہت یاد آتے تھے، اماں، ثنا، ہادی بھائی، سب مجھے بہت یاد آ رہے تھے۔ اماں نے رات ہی عمل کا آغاز کر دیا۔ یہ عمل بھی قبرستان میں ہی کرنا تھا۔ قبرستان میں ایک گھڑا کھود کر اس کے اندر چھوٹی لکڑیوں کے ساتھ آگ جلانی تھی اور پھر ایک بڑے سائز کا لیمو لے کر اس کے اندر سوئی سے کالا دھاگا پرونا تھا۔ اس دھاگے پر پڑھائی کر کے اس پر پھونکے مارنی تھی اور 1 انچ کے فاصلے پر گرا لگاتے رہنا تھا۔ جس سے ہی سارا دھاگا مکمل ہو جاتا اسے پھر اس لیمو کو اس آگ میں جلا کر راکھ کر دینا تھا اور جب تک آگ بجھتی نہیں وہیں پر موجود رہنا تھا۔ اماں، میری پیاری اماں نے یہ عمل بھی شروع کر دیا اور اماں کے پہلے ہی عمل سے وجدان کی طبیعت اب تک خراب تھی، لیکن اب دوسرے عمل سے تو جیسے وہ پاگل ہی ہو گیا تھا۔ اماں کے عمل کی چوتھی رات تھی کہ وجدان غصے میں پاگل ہوتے ہوئے قبرستان اماں کے پاس پہنچ گیا۔ کیا کر رہی ہو بڑھیا؟ تمہیں چین کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہو؟ وجدان نے غصے سے چلاتے ہوئے اماں سے کہا۔ وجدان کو دیکھ کر اماں ڈر گئیں کیونکہ وہ اس وقت اپنی اصلی شکل و صورت میں تھا، لیکن پھر بھی اماں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، مجھے تم سے کچھ مطلب نہیں ہے، مجھے بس میری بیٹی واپس چاہیے، وہ مجھے دے دو۔ اماں کے مضبوط لہجے کو وجدان نے محسوس کر لیا۔ بڑھیا، تم کسی وہم میں مت رہنا، میں کبھی بھی نادیہ کو واپس نہیں کروں گا،
اور نہ ہی تم ایسا سوچنا، وجدان نے کہا، اور پھر ایک دن ہوا میں اڑتا ہوا غائب ہو گیا۔ وجدان کے آنے پر اماں کو ایک بات کا تو یقین ہو گیا تھا کہ ان کا عمل اثر کر رہا ہے، اسی لیے وجدان خود ان کے پاس آیا۔ اب اماں کو اپنی کامیابی کا 100% یقین ہو چلا تھا۔ 7 دن اس عمل کو بھی مکمل ہو گئے تھے۔ اماں پھر سے بابا جی کے پاس گئی، انہیں وجدان کی آمد کے بارے میں بتایا۔ بابا جی کہنے لگے کہ اسے چوٹ پڑی ہے تو اسی لیے وہ تڑپتا ہوا تمہارے پاس آیا ہے۔ اب ہمیں ایک آخری کام کرنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ نادیہ کیسے گھر واپس آتی ہے۔ بابا جی نے کہا تو اماں نے سر ہلا دیا۔ بابا جی نے اماں کو سارا طریقہ سمجھا دیا تھا اور خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے، عمل ختم کرنے سے پہلے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، ورنہ ساری کی ساری محنت بیکار جائے گی۔ بابا جی نے اماں کو خاص طور پر یہ تاکید کی تھی۔ دوسری طرف وجدان میرے اوپر بھی غصہ کر رہا تھا۔ وہ اپنی اصلی شکل و صورت میں ہی رہتا تھا۔ مجھے پہلے تو بہت ڈر لگتا تھا، لیکن اب اتنے دن گزر جانے کے بعد مجھے وجدان سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ وجدان کا کہنا تھا کہ وہ مجھے یہاں سے جانے نہیں دے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن وجدان کا غصہ مجھے یہ امید دے رہا تھا کہ میں جلد ہی واپس لوٹ جاؤں گی۔ تمہیں اپنی ماں کو منع کرنا ہوگا، وہ کسی بھی قسم کا عمل نہ کرے، ورنہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں تمہاری ماں کو کوئی بھی نقصان پہنچا دوں گا۔ وجدان نے ایسا کہا تو میرا دل کانپ اٹھا۔ میں نے حامی بھر لی کہ میں اماں کو منع کر دوں گی، تو مجھے اماں کے پاس بھیج دو۔ لیکن وجدان نے مجھے تو اماں کے پاس نہیں بھیجا، بلکہ خود میرا روپ بہروپ بھر کر چلا گیا اور میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ اماں اپنا عمل کر رہی تھی کہ میرے بہروپ میں وجدان اماں کے سامنے آ گیا۔ اماں، اماں دیکھو میں آ گئی ہوں، اماں، میری پیاری اماں۔ وجدان نے بالکل اماں کو ویسے ہی مخاطب کیا جیسے میں کرتی تھی۔ اماں نے نظر اٹھا کر دیکھا، لیکن چند لمحوں کے لیے اماں کے ہاتھ رکے، لیکن پھر اماں جو بابا جی بات یاد آئی تو اماں دوبارہ سے شروع ہو گئی۔ اماں کیا کر رہی ہو؟ دیکھو میں بلا رہی ہوں، اتنے دنوں کے بعد آئی ہوں اور تم مجھے منہ نہیں لگا رہی، میری بات نہیں سن رہی۔ میرے روپ میں وجدان نے اماں کو جذباتی کرنا چاہا، لیکن اماں بھی اپنی جگہ پر بیٹھی رہیں اور اپنا عمل جاری رکھا۔ وجدان کتنی دیر تک اماں کی منتیں کرتا رہا، لیکن اماں نے اس کی بات نہیں سنی۔ اماں کی یہ بے نیازی دیکھ کر وجدان کو غصہ آ گیا۔ وہ ایک دم زور سے چیخا۔ اماں نے جب اپنے سامنے وجدان کو دیکھا تو مسکرانے لگی۔ وجدان نے اماں کی مسکراہٹ دیکھی تو وہاں سے بھاگ گیا۔ میں نے جب وجدان کو اتنے غصے میں دیکھا تو اس سے وجہ پوچھی۔ تمہاری ماں تمہیں آزاد کروانے کے لیے عمل کر رہی ہے، لیکن وہ جانتی نہیں ہے کہ میں اتنی آسانی سے ہاتھ آنے والا نہیں ہوں۔ وجدان نے یہ کہا تو مجھے اماں پر بے اختیار پیار آیا۔ میری پیاری اماں مجھے واپس پانے کے لیے کیا کچھ کر رہی ہیں۔ وجدان اول فول بکتا چلا گیا اور میں اس پراسرار محل میں اکیلی بیٹھی تھی، یا شاید اکیلی نہیں تھی، وہاں کوئی اور بھی تھا۔ اماں نے بابا جی کو بتایا کہ کس طرح سے رات وجدان روپ بدل کر ان کے بہکانے کے لیے آیا تھا، لیکن انہوں نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا تھا کہ وہ نادیہ نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ بابا جی نے کہا یہ تو اچھا ہو گیا کہ وہ خود تمہارے سامنے آ گیا، اب تو ہمارا کام اور بھی آسان ہو گیا۔ وہ کیسے بابا جی؟ اماں نے پوچھا۔ وہ ایسے کہ اس کو تمہارا عمل نقصان پہنچا رہا ہے، اسی لیے وہ تمہارے پاس روپ بدل کر آیا تھا کہ تم اس عمل سے روک سکے۔ اس کو پتا ہے کہ جب یہ عمل پورا ہوگا وہ جل کر بھسم ہو جائے گا۔ بابا جی نے کہا تو اماں نے حیرانی سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے بابا جی، آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے؟ اماں نے پوچھا تو بابا جی نے اماں کو ساری بات سمجھا دی۔ اماں نے اپنی ساری تیاری مکمل کر لی تھی اور آج شاید اماں کے عمل میں آخری رات ہونی اور پھر میں آزاد ہو جاتی۔ اماں نے بابا جی کے کہنے کے مطابق الو کا گوشت بھی منگوا لیا تھا اور اب اماں اپنا عمل شروع کرنے لگی تھی۔ ابھی اماں کو عمل شروع کیے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ قبرستان میں ایک دم تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی طوفان آ رہا ہے، مٹی کے بھگولے اٹھنے لگے تھے۔ درخت اتنی زور سے ہل رہے تھے کہ لگتا تھا کہ ابھی ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ اماں خوفزدہ ہوتے ہوئے عمل کرتی جا رہی تھی اور ارد گرد دیکھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد تیز تیز چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ ڈر کے مارے اماں کا عمل چند لمحوں کے لیے رکا، لیکن اماں نے پھر ہمت کر کے اس کو شروع کیا اور اب کچھ دیر بعد بالکل سناٹا ہو گیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر پہلے یہاں پر اتنا کچھ ہو رہا تھا۔ پھر اماں نے دیکھا کہ قبرستان میں ایک طرف آگ جلی ہے جو آہستہ آہستہ اماں کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ وہ آگ اماں کو عمل سے ہٹانے کے لیے تھی، لیکن جیسے ہی وہ آگ اماں کے قریب آنے کی کوشش کرتی وہ ایک مخصوص فاصلے پر رک جاتی۔ اماں کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اماں نے عمل کرنے سے پہلے بابا جی کی ہدایت کے مطابق
اپنے ارد گرد ایک حصار بنا رکھا تھا، اسی لیے کوئی بھی آگ اماں کے قریب نہ آ سکے۔ اور اب اماں نے الو کا گوشت نکالا اور اسے سامنے رکھ کر پڑھائی کرنے لگی۔ بس یہاں تک کہ وجدان کے اختیار تھے۔ اب وہ مکمل بے بس تھا۔ الو کے گوشت کی بو سے وجدان سیدھا اماں کے پاس آیا۔ اماں نے بوٹی وجدان کے آگے پھینکی۔ وجدان نے اپنی لمبی سی زبان نکال کر کھا لی۔ اماں نے پھر ایک اور بوٹی پھینکی۔ وجدان نے وہ بھی کھا لی۔ ایسے کر کے اماں نے وجدان کو سارا گوشت کھلا دیا۔ جب وجدان نے سارا گوشت کھا لیا تو اماں نے کہا، میری بیٹی مجھے واپس کرو۔ پہلے تم وعدہ کرو ہر جمعرات یہ گوشت بھیجا کرو گی۔ وجدان نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن تمہیں بھی وعدہ کرنا ہوگا کہ دوبارہ کبھی میری بیٹی کے راستے میں نہیں آؤ گے۔ اماں نے سختی سے کہا، ٹھیک ہے، نہیں آؤں گا۔ وجدان نے ہار مانتے ہوئے کہا، اب میری بیٹی مجھے واپس کرو اور جاؤ یہاں سے۔ اماں نے سخت لہجے میں کہا، نادیہ تو گھر پر ہی ہے اور وہیں مل جائے گی۔ وجدان نے کہا اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اماں بھی جلدی سے گھر جانے کے لیے نکلی۔ اماں کے ہاتھ والا سامان اچانک غائب ہو گیا۔ اماں حیرانی سے خالی ہاتھوں کو دیکھتی آگے بڑھ گئیں۔ گھر آ کر اماں نے ہر کمرے میں جھانک کر دیکھا، لیکن کہیں پر بھی اماں کو میں نہ ملی۔ اماں پریشان ہو گئی تھی کہ شاید وجدان نے اماں سے جھوٹ بولا ہے۔ لیکن جیسے ہی ساری رات گزری، صبح کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں نے بے دلی سے دروازہ کھولا تو مجھے سامنے پا کر اماں تو جیسے کھل اٹھی، جھٹ سے مجھے سینے سے لگا لیا، میرا منہ سر چومنا شروع کر دیا۔ اماں نے میرے لیے بہت کچھ برداشت کیا، لیکن شکر ہے کہ اماں کی محنت رنگ لائی اور آج میں اپنے گھر میں موجود ہوں۔ اماں ہر جمعرات باقاعدگی سے الو کا گوشت وجدان کو بھیجتی رہیں۔ اب اماں چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے، اسی لیے اماں نے ادھر ادھر سب کو کہہ رکھا تھا کہ میرے لیے کوئی مناسب رشتہ ہو تو بتائیں، اور پھر ایک بہت اچھا رشتہ مل گیا۔ اماں نے میری بات طے کر دی اور کچھ عرصے کے بعد میری شادی ہو گئی۔ میں اپنے گھر میں بہت پرسکون اور خوش ہوں، لیکن آج بھی مجھے وہ قید خانے والے دن نہیں بھولتے۔ میرے خوابوں میں آج بھی ان دنوں کی خوف زدہ یادیں ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔